لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر. ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء. هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل. لا يشغله شان ولا يغيره زمان ولا يحويه مكان ولا يصفه اللسان. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات محمد وآل محمد. اہل علم، اہل ادب، اہل فضل موجود فرما تشریف فرما ہے. آپ کے حضور لب کشائی جسارت ہے، اس جسارت کے لیے معذرت خواہ ہیں. بہرحال ذمہ داران مجلس کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا ہوں، اور جیسا کہ موضوع بھی آپ سب کو معلوم ہے، اس کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اصلاح فرمائیے گا. ایک بار مل جل کر بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. قرآن مجید کی جس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا، اس آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا ہے. یہدون بِأَمْرِنَا، اس امامت کی شان یہ ہے کہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی نیک عمل انجام دینے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. فیضان محترم، خدا نے آواز دی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، انہیں کسی اور نے نہیں بلکہ ہم نے امام بنایا ہے. اور اس امامت کی شان یہ ہے کہ یہدون بے امرنا، کہ وہ ہمارے امر سے
ہدایت کرتے ہیں۔ ہدایت کیسے کرنا ہے امام خوب جانتا ہے، کیونکہ امام عالم بالسیاسہ بھی ہے، امام سیاست العباد بھی ہے۔ ہدایت کیسے کرنا ہے امام خوب جانتا ہے، امام حالات کو پہچانتا ہے، امام شرائط کو پہچانتا ہے، امام وقت کے تقاضوں کو پہچانتا ہے اور پہچانتے ہوئے انسانوں کی ہدایت کرتا ہے۔ حالات موافق ہوں تب بھی امام ہدایت کرتا ہے، حالات مخالف ہوں تب بھی امام ہدایت کرتا ہے۔ عزیزوں، ہمارے تمام ائمہ میں جس امام نے اپنے دور امامت کو سخت ترین حالات میں گزارا، مشکلات میں گزارا، حکومت کی پابندیوں کے درمیان گزارا، وہ ہمارا امام سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ وہ امام جن کی امامت کا آغاز ہی عصر عاشور اور شام غریبہ میں ہوا، لیکن غور کریں اس سنگین ماحول میں، اس دلخراش ماحول میں بھی امام نے شریعت کا پیغام پہنچایا ہے۔ پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، پہچانے امامت اس عہدے کا نام ہے جو سنگین ماحول میں، دلخراش حالات میں بھی شریعت کو پہنچایا کرتی ہے۔ اور اس سنگین ماحول میں جو امام امامت کے مقام کو کائنات کے لیے واضح کرے اسے امام سید سجاد کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ توجہ کیجئے گا، موضوع آپ کے سامنے چھوٹی سی تمہید تھی جو آپ موضوع سے مرتبط کرنا چاہتا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام اور مقام امامت۔ امام نے اپنے دور امامت میں مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے امامت کو کائنات تک پہنچایا ہے۔ میں ان ذرائع میں سے 3 سے 4 ذریعے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے قرآن کے ذریعے مقام امامت کو پہچانوایا، امام نے اپنے اقوال کے ذریعے امامت کو کائنات تک پہنچایا، امام نے دعاؤں کے ذریعے سے مقام امامت کو کائنات تک پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ خطبات ہیں، امام کی گری ہیں جس کے ذریعے امام نے مقام امامت کو پہنچایا ہے۔ توجہ کیجئے گا، قرآن، روایات اور دعا، وقت رہا تو باقی ذرائع بھی پیش کر دوں گا۔ پہلا مرحلہ، امام نے قرآن کے ذریعے سے مقام امامت کو پہنچایا ہے۔ بنی امیہ نے شام کا ماحول قرآن کے خلاف تیار کیا ہے۔ بنی امیہ نے شام کا ماحول قرآن کو مخدوش کرنے کے لیے تیار کیا ہے، جہاں سامنے والا قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن قرآن کی واقعیت سے غافل ہے، جہاں قرآن پڑھنے والا قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن قرآن کی واقعی تفسیر سے غافل ہے، جہاں قرآن پڑھنے والا قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن قرآن کے وارثوں سے غافل ہے۔ محسوس کریں، ایسے ماحول میں میرا مولا سجاد ہتکڑیوں میں جکڑا ہوا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا، شام کے بازار میں داخل ہوا۔ سامنے ایک ضعیف انسان آ کے کھڑا ہوا، آ کے کہتا ہے تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے آپ کو قتل کیا۔ اور کیجئے گا، یہاں پہ امام نے بجائے اس کے کوئی اور جواب دیں، امام ہے، پہچانتا ہے اس کی مشکل کہاں ہے، پہچانتا ہے اسے کیسے ہدایت کرنا ہے، امام نے پلٹ کر کہا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ آوازی ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ فرمایا
کیا تم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ ہاں ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، لیکن آپ کو اس آیت سے کیا سروکار ہے؟ امام نے دوسری آیت پڑھی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا۔ کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے؟ ہاں ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، لیکن آپ کو اس آیت سے کیا سروکار ہے؟ امام نے تیسری آیت پڑھی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ تم نے آیت پڑھی ہے؟ ہاں ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، لیکن آپ کو اس آیت سے کیا سروکار ہے؟ امام نے اگلی آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہاں ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، لیکن آپ کو اس آیت سے کیا سروکار ہے؟ امام فرماتے ہیں سنو، ان آیت میں جن قرابت داروں کی مودت کا حکم دیا گیا ہے وہ ہم اہل بیت ہیں۔ ان آیت میں جن قرابت داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہم اہل بیت ہیں۔ اس آیت میں جس اہل بیت کی طہارت کا حکم دیا گیا ہے وہ ہم اہل بیت ہیں۔ تاریخ نے لکھا ان جملوں کے بعد وہ گیا، جانے کے بعد اپنے ساتھ 70 لوگوں کو، 40 سے 70 تک کا تذکرہ ہے، 40 سے 70 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آیا۔ لانے کے بعد کہتا ہے آج تک ہمیں یہی بتایا گیا یہ بنی امیہ خاندان قرابت ہیں، یہ بنی امیہ وہی ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیت نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بنی امیہ نے یہ بتایا ہے قرآن کے قرابت دار یہی ہم ہیں، لیکن امام نے غور کریں گے اس بات میں 2-3 باتیں غور کیجئے گا۔ امام نے اس کے سوال پہ جب اس نے یہ کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آپ کو قتل کیا۔ امام ہے، پہچانتا ہے ہدایت کیسے کرنی ہے، جانتا ہے۔ سنیے گا، امام نے اس سے یہ نہیں کہا ہم ہی قرابت دار پیغمبر ہیں، ہم ہی اہل بیت پیغمبر، نہیں، امام نے یہ نہیں کہا۔ حتیٰ امام نے یہ بھی نہیں کہا کیا تم نے آیے قربہ پڑھی ہے، کیا تم نے آیے مودت پڑھی ہے، کیا تم نے آیے تطہیر پڑھی ہے، نہیں، امام نے یہ بھی نہیں کیا، بلکہ امام نے خود قرآن کی تلاوت بھی کی، اس کا مصداق بھی بیان کیا۔ امام نے خود قرآن کی تلاوت بھی کی، ان آیتوں کا مصداق بھی بیان کیا۔ مصداق بیان کر کے امام نے قرآن کی حیثیت کو بھی پہچنوایا، قرآن کے واقعی مفسرین کو بھی پہچنوایا، اور پہچنوا کے بتایا دیکھو ہم قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ہمارے ساتھ ہے، ہم بطن قرآن ہیں، ہم روح قرآن ہیں، ہم وارث قرآن ہیں، ہم ہی واقعی مفسرین قرآن ہیں۔ نہ قرآن ہم سے الگ ہو سکتا ہے، نہ ہم قرآن سے الگ ہو سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دوسری آیت غور کیجئے گا، قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرہ، جس دن انسان حسرت کرے گا، اے کاش میں نے یہ کام کیا ہوتا، اے کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا۔ قرآن نے متعدد موارد بیان کیے ہیں، غور کیجئے گا امام نے کیسے قرآن کے ذریعے مقام امامت کو پہچنوایا ہے۔ اسی میں سے ایک مصداق جو حسرتوں کا ہے، قرآن فرماتا ہے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ محسوس کریں مدینے کا ماحول امامت کے خلاف ہے، مدینے کا ماحول ولایت کے خلاف ہے۔ ایسے میں امام فرما رہے ہیں، امام کے پاس سائل آیا، آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول یہ جو آیت کہہ رہی ہے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، اے کاش میں نے جنب اللہ کے متعلق کوتاہی نہ کی ہوتی۔ یہ بتائیں یہ جنب اللہ کون ہے؟ یہ جنب اللہ کون ہے؟ امام فرماتے ہیں جنب اللہ ہوا علی ابن ابی طالب، جنب اللہ ہوا علی ابن ابی طالب، یعنی امام فرما سنو روز قیامت وہ انسان حسرت کرے گا جس نے علی کی ولایت قبول کرنے میں کوتاہی کی ہے،
جس نے علی کی امامت قبول کرنے میں کوتاہی کی ہے، پہچانے ولایت کے خلاف ماحول میں، امامت کے خلاف ماحول میں امام قرآن کے ذریعے پہچانوا رہے ہیں۔ سنو، جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا روز قیامت کفے افسوس ملتا ہوا نظر آئے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تیسرا مقام غور کیجئے گا، امام کے پاس سائل آیا، امام کیسے قرآن کے ذریعے مقام امامت کو واضح کرنا چاہتے ہیں؟ آیا، مولا اس آیت کی تفسیر بیان کیجئے۔ کون سی آیت؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے۔ سائل آ کے پوچھتا ہے، مولا یہ قصاص میں حیات کیسے ہے؟ اب سب واقعہ میں گزر رہا ہوں تیزی سے، سنیے گا۔ امام نے قصاص میں حیات کیسے ہے اس کو واضح کیا۔ اس کی تفسیر بیان کرنے کے بعد، بیان کرتے کرتے اسی تفسیر کا جملہ میں عوض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں امام، الا انبئکم بعظم من ھذا القتل، اور کیجئے، کیا تم چاہتے ہو میں تمہیں اس قتل سے بڑے قتل کے بارے میں خبر دوں؟ کیا تم چاہتے ہو میں اس قتل سے بڑے قتل کے بارے میں خبر دوں؟ بھلا ابن رسول اللہ، مولا فرمائیے، فرماتے مولا قتلن، ایسا قتل لا ینجبر یا لا یجبر، یہ ایسا قتل ہے جس کا جبران نہیں کیا جا سکتا، ولا یحییٰ بعدہ ابدا، ایسا قتل ہے جس کے بعد حیات کی کوئی امید نہیں ہے۔ جب امام نے یہ کہا سامنے والے متوجہ ہوئے یہ کون سا ایسا قتل ہے جو اس قتل سے بھی بڑا قتل مانا جاتا ہے؟ امام فرماتے سنو، ان یذلہ عن نبوت محمد و ولایت علی ابن ابی طالب، سنو، کوئی کسی کو نبوت پیغمبر اور ولایت علی سے گمراہ کر دے، یہ سب سے بڑا قتل ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے سنو، جو کوئی علی کے راستے سے ہٹا کے کسی اور راستے پر گامزن کر دے، یہ سب سے بڑا قتل ہے۔ کوئی راہ خدا سے ہٹا کے کسی کو دوسرے راستے پہ گامزن کر دے، یہ سب سے بڑا قتل ہے۔ کوئی علی کو امام ماننے کے بجائے کسی اور کو امام مانے، یہ سب سے بڑا قتل ہے۔ کوئی علی کو، یہ میرے الفاظ نہیں، روایت کے الفاظ ہیں، کوئی علی کو امام ماننے کے بجائے کسی اور کو امام مانے، یہ سب سے بڑا قتل ہے۔ کوئی علی کے راستے پر چلنے کے بجائے کسی اور راستے کا انتخاب کرے، یہ سب سے بڑا قتل ہے۔ اور سنو، کوئی علی کا حق ادا نہ کرے، یہ سب سے بڑا قتل ہے۔ کوئی علی کا حق ادا نہ کرے، یہ سب سے بڑا قتل ہے۔ کوئی علی کے فضائل کا انکار کر دے، یہ سب سے بڑا قتل ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ امام نے اس انداز میں پہنچایا ہے مقام امامت کو، یہ قرآن کا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ امام نے اپنے قول کے ذریعے سے پہنچایا ہے۔ کیا فرمایا امام نے؟ ایسا ماحول جہاں پہ بنی امیہ نے دین کا اصل چہرہ مخدوش کرنے کی کوشش کی ہے، جہاں دین کو اپنے من موافق پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جہاں دین کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، فرماتے ہیں مولا ابو حمزہ سمالی سے غور کیجئے گا، فرماتے ہیں مولا سنو، ان دین اللہ لا یصاب بالعقول الناقصہ والآراء الباطلہ والمقائس المفسدہ ولا یصاب الا بالتسلیم فمن سلم لنا سلم
ومن اقتدا بنا ہدیا. سنو دین خدا ناقص عقلوں سے سمجھ میں نہیں آنے والا، دین خدا باطل نظریوں سے سمجھ میں نہیں آنے والا، دین خدا فاسد قیاس آرائیوں سے سمجھ میں نہیں آنے والا. دین خدا تب سمجھ میں آئے گا جب اہل بیت کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، جب اہل بیت کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. فمن سلم لنا سلما ومن اقتدا بنا ہدیا. جو ہمارے سامنے تسلیم ہو گیا وہ سلامتی میں ہے، جس نے ہمارے ذریعے سے ہدایت طلب کی ہے وہ ہدایت یافتہ ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. محسوس کیجئے گا اس روایت میں امام نے دین کو امامت سے متصل کیا، ہدایت کو امامت سے متصل کیا. دین سمجھنا چاہتے ہو تو امامت سے سمجھو، ہدایت چاہتے ہو تو امامت سے سمجھو. اس کے بعد امام نے ایک جملہ اور کہا، توجہ کیجئے گا. فرماتے مولا اسی روایت میں من وجد فی نفسہ شیئا مما نقولہ او نقضی بہ حرجا کفر بالذی انزل السبع المثانی والقرآن العظیم. فرماتے ہیں میرے مولا سنو، اگر کوئی ہمارے اقوال کے بارے میں، اگر کوئی ہمارے فیصلوں کے بارے میں ذرہ برابر اپنے وجود میں شک کرے، گویا کفر بالذی انزل السبع المثانی، تو وہ سبع مثانی اور قرآن عظیم کو نازل کرنے والے کا کفر کر رہا ہے. اس جملے کو قرآن کی آیت سے ملائیے جہاں قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پیغمبر اس آیت میں خدا فرماتا ہے تمہارے رب کی قسم کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک پیغمبر آپ کے پاس اپنے اختلاف لے کر آئے اور اپنے اختلاف میں آپ سے داوری طلب کرے، اور پیغمبر جب آپ اس میں فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے کے متعلق ذرہ برابر بھی شک نہ کرے، بلکہ بالکل آپ کے سامنے سراپا تسلیم ہو جائے. امام کے اس جملے کو، قرآن کی اس آیت کو دونوں ملائیے، نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. مولا نے اس کو واضح کیا. سنو مقام نبوت کے سامنے بھی تسلیم رہنا، مقام امامت کے سامنے بھی تسلیم رہنا. جس طریقے سے مقام نبوت کے سامنے تسلیم ہوئے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اسی انداز میں مقام امامت کے سامنے تسلیم ہوئے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. یاد رکھو نہ مقام نبوت میں شک کرنا نہ مقام امامت میں شک کرنا، اس کا بھی انجام کفر ہے، اس کا بھی انجام کفر ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ دو روایت کا جملہ. تیسرا حصہ جس کے ذریعے امام نے مقام امامت کو واضح کیا، صحیفہ سجادیہ زبور آل محمد، جس میں امام نے متعدد جگہوں پہ متعدد الفاظ میں مقام امامت کو واضح کیا ہے. جیسے مولا نے لفظ امام کا انتخاب کیا، مولا نے لفظ ائمہ کا انتخاب کیا، مولا نے لفظ اہل بیت کا انتخاب کیا، مولا نے لفظ اولیاء کا انتخاب کیا، اور اس کے ذریعے سے کائنات تک مقام امامت پہنچایا ہے. صحیفہ سجادیہ کی 48ویں دعا جو روز عید قربان کے حوالے سے ہے، وہاں میرا مولا فرماتا ہے پہلے اللہم وجعلنی من اہل التوحید والایمان بک والتصدیق برسولک والائمۃ الذین ختمت طاعتہم. خدایا مجھے اہل توحید سے قرار دے، مجھے ان میں سے قرار دے جو تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، مجھے ان میں سے قرار دے جو تیرے رسول کی تصدیق کرنے والے ہیں، مجھے ان ائمہ میں سے قرار دیں جس کی اطاعت تو نے واجب کی ہے.
یہ جملہ صحیفہ سجادیہ کی 48ویں دعا کا۔ اس کے علاوہ امام نے 47ویں دعا میں جو دعائے عرفہ ہے مولا سجاد کی، امام نے اس میں 2 فراز میں جو جملے استعمال کیے ہیں، ان جملوں میں امام نے مقام امامت کو خوب بیان کیا ہے، مقام عصمت کو بھی بیان کیا، امامت کے منصب الہی ہونے کو بھی بیان کیا ہے، امامت کی عصمت کو بھی بیان کیا ہے، امامت کی دوسرے شان کو بھی بیان کیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، امام فرماتے ہیں رب صلی علی عطائب اہل بیتہ الذین اخترتہم لامرک وجعلتہم خزنۃ علمک وحفظۃ دینک وخلفاءک فی ارضک وحججک علی عبادک وطہرتہم من الرجس والدنس تطہیرا بارادتک وجعلتہم الوسیلۃ الیک والمسلک الی جنتک۔ سنیے گا، امام فرماتے ہیں پروردگارہ ان پاک و پاکیزہ اہل بیت پہ درود بھیج جنہیں تو نے اپنے امر کے لیے انتخاب کیا ہے، جنہیں تو نے اپنے علم کا خزانہ دار قرار دیا ہے، جنہیں تو نے اپنے دین کا محافظ قرار دیا ہے، جنہیں تو نے روئے زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا ہے، جنہیں تو نے اپنے بندوں پر اپنی حجت قرار دی ہے، جنہیں تو نے اپنے ارادے سے پاک و پاکیزہ بنایا ہے، جنہیں تو نے اپنے آپ تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا ہے، جنہیں تو نے اپنی جنت تک پہنچنے کا راستہ قرار دیا ہے۔ غور کیجئے گا، امام ان الفاظ میں کیا بیان کرنا چاہتے، غور کیجئے گا۔ امام نے یہ نہیں کہا، غور کیجئے گا، امام نے یہ نہیں کہا یہ وہ اہل بیت ہیں جو منتخب پروردگار ہیں، جو خازن علم ہیں، جو محافظ دین ہیں، جو خلیفہ الہی ہیں، جو حجت پروردگار۔ نہیں، امام نے جب انتخاب کیا تو اس انداز میں بیان کیا، خدایا انہیں تو نے اپنے امر کے لیے انتخاب کیا ہے، انہیں تو نے اپنے علم کا خزانہ بنایا ہے، انہیں تو نے خلیفہ بنایا ہے، انہیں تو نے حجت بنایا ہے۔ اتنا کہہ کر امام نے واضح کر دیا وہ کوئی اور ہوں گے جنہیں دوسرے پیشوا بناتے ہیں، ہم وہ ہیں جنہیں خدا نے امام بنایا ہے۔ عہدہ امامت ایسا عہدہ ہے کہ امامت بھی وہی عطا کرتا ہے، شان امامت بھی وہی عطا کیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس کے علاوہ امام نے اسی دعا میں 2-3 فراز کے بعد پھر فرمایا امام کون ہے؟ فرماتے امام اللہم انکا ایدت دینکا فی کل امان بے امام اقمتہ علما لعبادک ومنارا فی بلادک وبعد ان وصلت حبلہ بحبلک وجعلتہم الذریعۃ الی رضوانک۔ فرماتا ہے میرا مولا پروردگارہ تو نے ہر دور میں اپنے دین کی تائید امام سے کی ہے۔ کون سا امام؟ اقمتہ علما لعبادک، جس امام کو تو نے اپنے بندے کے لیے نشان ہدایت بنایا ہے۔ وَمَنَارًا فِي بِلَادِكَ، اپنے شہروں میں جسے نور بصیرت بنایا ہے۔ بعد ان وصلت حبلہ بحبلک، جبکہ تو نے ان کے رابطے کو اپنے رابطے سے جوڑ رکھا ہے۔ وجعلتہ الذریعۃ الی رضوانک، اور تو نے انہیں اپنی مرضی تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ غور کیجئے، امام نے ان دونوں فرازوں میں یہ واضح کر دیا امام منتخب الہی ہے، امام خزان علم الہی ہے، امام محافظ دین الہی ہے، امام روئے زمین پہ خلیفہ الہی ہے، امام بندوں پہ حجت الہی ہے، امام کی عصمت و طہارت بھی الہی ہے، امام قوام دین الہی ہے، امام اپنے بندوں کے لیے نشان ہدایت ہے، امام اپنے بندوں کے لیے نور بصیرت ہے۔ امام نے واضح کر دیا خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو امام کے پاس آؤ،
جاؤ، اس کی مرضی حاصل کرنا چاہتے ہو تو بھی امام کے پاس آؤ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ امام نے اسی فراز میں تھوڑا سا آگے جا کے جب امامت کی اطاعت کی بات کی تو آواز دی امام نے، وَافْتَرَسْتَ طَاعَتَهُ وَحَذَّرْتَ مَعْصِيَتَهُ وَأَمَرْتَ بِامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَالْانْتِهَاءِ عِنْدَ نَهْيِهِ۔ سنو خدایا، تو نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو نے ان کی معصیت سے لوگوں کو ڈرایا ہے، تو نے حکم دیا ہے کہ ان کے حکم کو بجا لاؤ، تو نے حکم دیا ہے جب یہ روکیں تو رک جاؤ۔ اس کے بعد امام نے اس اطاعت کی کیفیت کو بیان کیا، توجہ کیجئے گا۔ امام فرماتے ہیں اللہ یتقدمہ متقدم، اللہ یتقدمہ متقدم ولا یتأخر عنہ متأخر۔ سنو، اس اطاعت کی کیفیت یہ ہو، کوئی آگے بڑھنے والا آگے نہ بڑھنے پائے، کوئی پیچھے رہ جانے والا پیچھے نہ رہنے پائے، کوئی آگے بڑھ جانے والا آگے نہ بڑھنے پائے، کوئی پیچھے رہ جانے والا پیچھے نہ رہنے پائے۔ نقصان کیا ہوگا؟ نقصان کیا ہوگا اگر کوئی آگے بڑھ گیا؟ نقصان کیا ہے؟ کوئی پیچھے رہ گیا؟ نقصان کیا ہے؟ امام نے صلوات شعبانیہ میں اس مسئلے کو حل کیا۔ فرماتا ہے میرا مولا سنو، المتقدم لہم مارک والمتأخر عنہم زاہق واللازم لہم لاحق۔ سنو، جو امام سے آگے بڑھ گیا وہ دین سے خارج ہو گیا، جو امام سے پیچھے رہ گیا اس کا دین نابود ہو گیا، جو امام کے ساتھ ساتھ چلا وہ مقصد تک پہنچ گیا۔ اس کیفیت کا منظر پیغمبر نے غدیر میں پیش کیا، اس کیفیت کا منظر پیغمبر نے غدیر میں پیش کیا۔ کہا جو آگے بڑھ گئے پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ امام نے، پیغمبر نے سب کو مرکز امامت پہ لا کے جمع کر لیا اور فرمایا سنو، نہ امامت سے کبھی آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، نہ کبھی پیچھے رہنے کی کوشش کرنا۔ جو آگے بڑھ گیا دین سے خارج ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا اس نے اپنے آپ کو نابود کر دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ کون ہے امام؟ یہ کون ہے امام؟ اسی میں مولا فرماتے ہیں فَهُوَ عِصْمَةُ اللَّائِذِينَ وَكَهْفُ الْمُؤْمِنِينَ وَعُرْوَةُ الْمُتَمَسِّكِينَ۔ امام فرماتے ہیں یہ امام پناہ لینے والوں کے لیے محافظ ہے، یہ مومنین کے لیے پناہ گاہ ہے، اور جو ان سے متمسک ہو جائے وہ ان کے لیے خدا تک پہنچانے کی رسی ہے۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ امام نے مقام عصمت کو بھی اس زیارت سے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں خوب بیان کیا ہے۔ رب صلی علی آلہ الطیبین الطاہرین الانجبین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ امام نے اسے خوب واضح کیا ہے۔ میں نے ختم کیا عزاداروں۔ امام نے جہاں مقام امامت کو قرآن کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا ہے، وہیں امام نے اپنے خطبوں کے ذریعے بھی کائنات تک مقام امامت کو پہنچایا ہے۔ حتیٰ امام نے اپنے گریے کے ذریعے بھی امامت کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ میرا امام جب کوفے میں لایا گیا فرمایا تھا من عرفنی عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ۔ جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے۔ سنو
سنو میں اس کا بیٹا ہوں جسے فرات کے کنارے بھوکا و پیاسا مارا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے عیال کو اسیر کیا گیا۔ میرا مولا گریے کے ذریعے بھی امام کو پہچانوا رہا ہے۔ ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ جب بھی سامنے کھانا آتا تھا امام کھانا دیکھ کے روتے تھے، جب سامنے پانی آتا تھا امام پانی دیکھ کے روتے تھے اور رو کے کہتے تھے قتل ابن رسول اللہ عطشانہ، فرزند پیمبر پیاسا مارا گیا۔ قتل ابن رسول اللہ جائعا، فرزند پیغمبر بھوکا مارا گیا۔ میرا مولا 35 سال تک اپنے بابا پہ گریہ کرتا رہا، کربلا کو یاد کر کے روتا رہا، شام کو یاد کر کے روتا رہا۔ میرا مولا کیسے نہ روتا جس نے اپنی نگاہوں کے سامنے بیویوں کو اسیر ہوتے ہوئے دیکھا، جس نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی پھوپھیوں کو بے ردا ہوتے ہوئے دیکھا، جس نے اپنی نگاہوں کے سامنے سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یہ ایام امام کی مظلومی کے ایام ہیں، یہ ایام امام کی اسیری کے ایام ہیں۔ میرا مولا کیسے نہ یاد کر کے روتا، کیسے نہ یاد کر کے روتا جس نے اپنے بابا کو کربلا کے مقتل میں بے گور و کفن دیکھا ہے، لیکن بیٹا اتنا مجبور تھا، نہ کفن دے سکتا تھا، نہ غسل دے سکتا تھا، نہ دفن کر سکتا تھا۔ میرا امام کیسے نہ روتا جس نے بازار کوفہ و شام میں منادی کی ندا سنی ہو، آؤ تماشا دیکھنے والوں، آؤ تماشا دیکھو، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ نبی کی نواسی زینب ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ میرا امام کیسے نہ روتا جس نے دربار میں اپنے بابا کے دندان مبارک کی بے حرمتی ہوتے ہوئے، جس نے بازار میں اپنی سکینہ کو کنیزی میں طلب کرتے ہوئے، میرا مولا کیسے نہ روتا۔ میرا مولا روتا رہا، میرا مولا گریہ کرتا رہا۔ کسی نے آ کے کہا مولا کب تک روئیے گا، کب تک روئیے گا؟ تڑپ گیا میرا مولا، کیا بات کر رہے ہو؟ سنو، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یعقوب اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے میرے 18 یوسف کربلا کے مقتل میں ابو کے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرا بھیا پیاسا مارا گیا، میرا ششما بھیا پیاسا مارا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ امام مدینے کے بازار سے گزر رہے ہیں، قصاب کو دیکھا گوشت ذبح کر رہا ہے۔ سنو سنو، تم نے اسے پانی پلا دیا۔ ہاں مولا، ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم جب بھی گوشت ذبح کرتے ہیں پانی پلا دیتے۔ تڑپ گیا میرا مولا، ہائے میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا، ہائے میرا بھیا پیاسا ذبح کیا گیا۔ راوی نے کہہ دیا، منال نے پوچھا اے میرے مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، اے منال انصاف نہ کیا، یقیناً شہادت ہماری میراث، لیکن کیا یہ بھی میراث ہے؟ ہماری پھوپھیاں، ہمارے
ہماری بہنیں بازار کوفہ و شام میں ننگے سر پھرائی جائے، دشمن پکارے آؤ تماشا دیکھنے والوں، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ علی کی بیٹی کلثوم ہے، یہ اہل بیت پیغمبر۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.